अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तालत अफजा से बिजनेस फाइनेंस के 22nd लेक्चर में हो रही है। आज के इस लेक्चर में हमने जो पिछले चंद एक लेक्चर्स में बॉन्ड्स के बारे में डिस्कशन शुरू की थी, हम उसको कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह, और उसके साथ साथ एक नया टॉपिक जो कि कॉमन स्टॉक का है उसको भी शुरू करेंगे। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि आज का लेक्चर शुरू करने से पहले पिछले लेक्चर को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें। तो आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स के बारे में डिस्कशन शुरू की थी, और हमने ये कहा था कि कॉमनली जो यूज्ड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़े वॉल्यूम में जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब गवर्नमेंट बॉन्ड जो हैं दे आर द लॉन्ग टर्म लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रेजरी नोट्स या ट्रेजरी बॉन्ड जो है वो इशू करती है, और ट्रेजरी नोट्स जो है उनकी मैच्योरिटी लेस देन 10 ईयर्स होती है, और ट्रेजरी बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है दैट इज मोर देन 10 ईयर्स। और इस तरह जब हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो उसके ऊपर क्रेडिबिलिटी जो है गवर्नमेंट की ज़्यादा होने की वजह से इंटरेस्ट रेट्स जो हैं या क्यूपान रेट्स जो हैं या रेट ऑफ रिटर्न जो है वो नॉर्मली लोअर होता है। उसके बाद हमने बात की कि हमारे पास जीरो क्यूपान बॉन्ड्स भी मौजूद हैं। जब हम जीरो क्यूपान बॉन्ड की बात करते हैं तो जैसा कि उसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि उसके ऊपर क्यूपान पेमेंट्स नहीं होती, रादर एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी उसकी फेस वैल्यू या उसकी प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम कह सकते हैं वो जो है वो पे बैक की जाती है टू द इन्वेस्टर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर बॉन्ड के ऊपर कोई रेट ऑफ रिटर्न नहीं है तो देन व्हाई people will be interested to make an investment in zero coupon bonds or simply called zeros। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे zeros जो हैं they are always sold at a discount, यानी कि अगर उसकी फेस वैल्यू 1000 है तो आज उसकी वैल्यू will be less than 1000। तो हमारी परचेज प्राइस जो होगी से फॉर एग्जाम्पल अगर हम 400 में खरीदते हैं एक जीरो क्यूपान बॉन्ड, तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो है से हमारा ये जीरो क्यूपान बॉन्ड जो है वो 10 इयर्स मैच्योरिटी के साथ है, तो आज जो हम पेमेंट करेंगे दैट विल बी $400। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आफ्टर 10 इयर्स हमें जो अमाउंट मिलेगी दैट विल बी 1000। इन बिटवीन दोज 10 इयर्स वी विल नॉट बी रिसीविंग एनी इंटरेस्ट और रिटर्न ऑन दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। तो जो डिफरेंस होगा 1000 और 400 का जो हमने पेमेंट की दैट बेसिकली इज द इंटरेस्ट अर्न ऑन दिस जीरो क्यूपान बॉन्ड। तो अगर हम 1000 माइनस 400 करें तो वी विल बी रिसीविंग 600। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कंपनी जो जीरो क्यूपान बॉन्ड जो है वो इशू करती हैं तो उसको किस तरह रिकॉर्ड करती हैं अपनी स्टेटमेंट्स में, क्योंकि उनको इंटरेस्ट जो टोटल जो है वो पे कब करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। उस वक्त वो 1000 रिटर्न करेंगी और आज जो है उन्होंने 400 पे सेल आउट किया। तो 600 का जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का, हाउ कंपनीज आर गोइंग टू एडजस्ट दैट डिफरेंस। तो उसके लिए नॉर्मली दो तरीके जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं और फर्म्स जो है नॉर्मली यूज़ करती हैं। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड का कि हम जो 600 है उसको इवनली डिवाइड कर दें ओवर द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 10 इयर्स। तो 600 डिवाइडेड बाय 10 यानी $60 पर ईयर जो है हम चार्ज करते हैं एज द इंटरेस्ट एक्सपेंस। दूसरी तरफ ये होता है कि हर साल जो है हम बॉन्ड की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते चले जाते हैं। एक चीज आप जहन में रखें कि ज्यों बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड करीब आता है तो बॉन्ड की जो मार्केट वैल्यू होती है वो क्लोज हो जाती है मैच्योरिटी वैल्यू के, क्योंकि मैच्योरिटी के ऊपर उसको एग्जैक्टली 1000 मिलना है। तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी 1000 जब मिलना है और हम स्टार्ट कर रहे हैं 400 से, स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारी वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बिगनिंग वैल्यू ले लेते हैं जो कि 400 है और फिर उस साल की एंडिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं आफ्टर 1 ईयर। दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज चार्ज एज द इंटरेस्ट एक्सपेंस। एंड देन लेटर ऑन अगले साल के लिए भी हम पिछले साल की जो एंडिंग वैल्यू है दैट बिकम्स द बिगनिंग वैल्यू, एंड देन वी डिक्रीज द मैच्योरिटी पीरियड बाय 1 more year एंड देन अगेन रिकैलकुलेट द एंडिंग वैल्यू। तो
تو اسی طرح بگننگ اور اینڈنگ ویلیوز کے ڈفرینسز کو لے کے ہم انٹرسٹ ایکسپینس جو ہے وہ چارج کرتے ہیں ہر سال کا، جب ہم بات کر رہے ہیں زیرو کیوپان بانڈس کی. تو اس کے بعد ایک اور طرح کے بانڈ کی ہم نے بات کی جس کو ہم کہتے ہیں فلوٹنگ ریٹ بانڈس. تو اس میں ہم نے یہ ایزیوم کیا تھا کہ ہمارے پاس جو انٹرسٹ ہے یا ریٹ آف ریٹرن ہے ان دا فارم آف دی کیوپان ریٹ جو ہے وہ فکسڈ ہے، یعنی جو بھی سے 8% کیوپان ہے اور 10 ایئرس میچورٹی ہے تو 10 سال تک جو ہے ہمیں 8% آف دی پار ویلیو جو ہے ایز این انٹرسٹ اور دی ریٹ آف ریٹرن آن دس انویسٹمنٹ ملے گا. لیکن اب جبکہ ہم دیکھتے ہیں پریزنٹ سچویشن کو، جب بھی لانگ ٹرم میچورٹی کی بات آتی ہے تو ہمارا مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے دیٹ کیپس آن فلکچویٹنگ. اس لیے اب جو ہے ایک ٹائپ آف دی بانڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئے ان دا مارکیٹ پلیس جس میں ہمارے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ فلیکسیبل ہیں. فلیکسیبل ان دا سینس کہ وہ ان کو ہم فلوٹنگ بھی کہتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو انٹرسٹ ریٹ ہیں آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم ان کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں وتھ سرٹن انڈیکس. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ چینج ہوتا چلا جاتا ہے تو آفٹر سم ٹائم جو ہے ہمارے اس بانڈ کے اوپر انٹرسٹ ریٹ یا کیوپان ریٹ جو ہے وہ بھی چینج ہوتا چلا جاتا ہے. فلوٹنگ ریٹ ہی کے اندر ایک انٹرسٹنگ ورژن ہے جس کو ہم کہتے ہیں انفلیشن ایڈجسٹڈ بانڈس، کہ جو انفلیشن ریٹ ان دا اکانومی بڑھتا ہے تو ان کے اوپر بھی انٹرسٹ ریٹ یا کیوپان جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور انفلیشن ریٹ کے کم ہونے سے ان کا انٹرسٹ ریٹ یا کیوپان ریٹ جو ہے وہ ڈکلائن کر جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے چند اور ٹائپس آف دی بانڈس کو بھی ڈسکس کیا جن میں ہمارا تھا انکم بانڈس. اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کمپنی جو ہے وہ بانڈ ایشو کرتی ہے لیکن اس کے اوپر انٹرسٹ کی جو پیمنٹ ہوتی ہے یا کیوپان کی جو پیمنٹ ہوتی ہے دیٹ از سبجیکٹ ٹو دی فیکٹ کہ کمپنی جو ہے ایک سفیشینٹ اماؤنٹ آف انکم ارن کرے ڈیورنگ دیٹ پرٹیکولر ایئر، کہ اس کا جو کیوپان کی جو پیمنٹ ہے دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن دی ارننگس آف دی کمپنی، sufficient earnings of the companies. پھر ہم نے بات کی تھی کنورٹیبل بانڈس کی کہ کچھ بانڈ جو ہیں وہ کنورٹ ہو سکتے ہیں ٹو دی شیئرز آف دی کامن اسٹاک بٹ آفٹر اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم، کہ اگر بانڈ کی میچورٹی جو ہے وہ 30 ایئرس ہے تو آفٹر اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم سے 10 ایئر 20 ایئرس کے بعد ہمارے پاس ہولڈر کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو کنورٹ کرا لے ان شیئرس، اور وہ جو شیئرس ہوتے ہیں فکس نمبر ایٹ اے اسٹیٹڈ کنورژن ریٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں ٹو دی کامن اسٹاک. لیکن یہ کنورژن جو ہے شوڈ ٹیک پلیس بیفور دی میچورٹی آف دی بانڈ. اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی پٹ بانڈ کی، اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پٹ بانڈس ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ آفٹر اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم ہمارا انویسٹر یا ہولڈر جو ہے وہ کمپنی کو پریشرائز کر سکتا ہے کہ ان بانڈس کو وہ واپس لے لیں، یعنی وہ کمپنی کو ریڈیم کر سکتا ہے. ہمارے پٹ بانڈ جو ہے وہ ایگزیکٹلی اپوزٹ آف دی کالبل بانڈس ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ٹوورڈز دی اینڈ آف دی لیکچر ہم نے بات کی ریلیشن شپ بٹوین انفلیشن اینڈ دی انٹرسٹ ریٹ، اور اس کو ہم نے ایکسپلین کیا ود دی ہیلپ آف دی فشر ایفیکٹ. اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارا 1 پلس دی نامینل انٹرسٹ ریٹ دیٹ از اکول ٹو 1 پلس دی ریئل انٹرسٹ ریٹ اینڈ دین ملٹیپلائڈ بائی 1 پلس دی ریٹ آف انفلیشن. تو ہم نے اس کو جب تھوڑی سی ری ارینجمنٹ کی اور ہم نے یہ کہا کہ تھوڑی سی ری ارینجمنٹ کے بعد ایک چھوٹی سی ٹرم جو ہے اس کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا کیونکہ اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ نارملی بہت تھوڑی ہوتی ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ ہم اپروکسیمیٹلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نامینل انٹرسٹ ریٹ از اکول ٹو دی ریئل ریٹ آف انٹرسٹ پلس دی ریٹ آف انفلیشن. اور اس میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ نامینل ریٹ جو ہے وہ اسٹیٹڈ انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے اور ریئل ریٹ جو ہے وہ پرچیزنگ پاور ہوتی ہے جو ایکچولی ہم ارن کرتے ہیں ان ٹرمز آف نمبر آف یونٹس. نامینل ریٹ وہ ہوتا ہے جو ہم ارن کرتے ہیں ان ٹرمز آف نمبر آف ڈالرز اور روپیز. تو یہ تو تھا ہمارا پچھلا لیکچر. تو آج کے لیکچر میں ہم بانڈ ہی کی ڈسکشن کو مزید آگے لے کے چلیں گے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے. اور جو ہمارا ٹاپک آج ڈسکس کرنے والا رہ چکا ہوا ہے وہ ہے ٹرم اسٹرکچر آف دی انٹرسٹ ریٹ. اور ٹرم اسٹرکچر آف دی انٹرسٹ ریٹ میں ہی ہم جو ہے مزید آگے جا کے ییلڈ کرو کی بھی بات کریں گے اور ان کے کمپوننٹس کو بھی انالائز کریں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ وی ول ٹاک اباؤٹ دی ادر سائڈ آف دی اسٹوری، یعنی کہ جب کمپنی کو ڈیٹ کیپٹل
रेज करना होता है, फंड्स रेज करने होते हैं, तो देयर आर टू मेन सोर्सेज. एक तो है डेट, जो कि हमने कहा लॉन्ग टर्म लोन्स की शक्ल में हमने डिस्कस किया, बॉन्ड्स, और दूसरा है इक्विटी. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अदर पार्ट ऑफ इट विच इज द इक्विटी, विच इज अनदर सोर्स ऑफ रेजिंग द लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर द कंपनी. तो हम शुरू करते हैं विद द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द टर्म स्ट्रक्चर. कि हमने जब डिस्कशन की थी तो हमने ये कहा था कि हमारे बॉन्ड जो है, कुछ जो है उनकी मैच्योरिटी कम होती है और कुछ जो है उनकी मैच्योरिटी ज़्यादा होती है. तो हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की शक्ल में बात करते हैं. इसलिए जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है शॉर्ट टर्म के ऊपर और लॉन्ग टर्म के ऊपर, वो भी फर्क हो जाता है. तो अगर हम ये देखें कि हमारा ये रिलेशनशिप जिसमें हम लेते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑन प्योर डिस्काउंटेड डिफॉल्ट फ्री बॉन्ड्स एंड द टर्म टू मैच्योरिटी, अगर हम उसको प्लॉट करें तो व्हाट वी गेट इज द यील्ड कर्व. अब दो तीन चीजें यहाँ गौर करने की हैं. एक तो ये है कि हम रिलेशनशिप किस में देख रहे हैं. रिलेशनशिप हम देख रहे हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड नंबर 2 द टर्म टू मैच्योरिटी. दिस इज द रिलेशनशिप. लेकिन किस बॉन्ड के या किस डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज प्योर डिस्काउंटेड डिफॉल्ट फ्री बॉन्ड्स. यानी कि इनके ऊपर जब हम प्योर डिस्काउंटेड बॉन्ड्स की बात करते हैं तो पार वैल्यू जो है वही हम रिसीव करते हैं. और ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जो है हमें अर्निंग्स जो होती है दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द कूपन पेमेंट्स. तो इसको अगर हम फॉर्मली एनालाइज करना चाहें तो लेट्स लुक एट इट एंड सी द रिलेशनशिप बिटवीन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स टेल्स अस what nominal interest rates are on default free pure discount bonds of all maturity. These are pure interest rates because they involve no risk of default and a single lump sum future payment. अब हम बात क्या कर रहे हैं, वही कि हमारी हर मेच्योरिटी के साथ हम बात करेंगे, मेच्योरिटी वेरी कर रही है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी वेरी कर रही है. लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारे ऐसे बॉन्ड्स जो कोई कूपन पेमेंट्स नहीं देते, प्योर डिस्काउंट बॉन्ड्स हैं और डिफॉल्ट फ्री हैं, और एक लमसम पेमेंट होती है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. तो इस सूरत हाल में अगर हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर ग्रेटर देन द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, तो हमारे पास जो यील्ड कर्व आएगा दैट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग. सो व्हेन लॉन्ग टर्म रेट्स आर हायर देन द शॉर्ट टर्म रेट्स वी से टर्म स्ट्रक्चर इज अपवर्ड स्लोपिंग एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा में हम ये कहते हैं कि जब हमारे शॉर्ट टर्म रेट्स आर हायर देन द लॉन्ग टर्म रेट्स तो देन आवर यील्ड कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग. अब हम देखते हैं कि हमारे इस यील्ड कर्व के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं. इस अपवर्ड स्लोपिंग शेप एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप को हम मजीद एनालाइज करना चाह रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू सी कि बिहाइंड द सीन क्या चीजें जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे इस टर्म स्ट्रक्चर को या यील्ड कर्व को. तो इसमें बेसिकली हम 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं. 2 एलिमेंट्स तो हमने अभी फिशर इफेक्ट में डिस्कस किए. पिछले लेक्चर में हमने कहा था अप्रॉक्सीमेटली हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हैज 2 कंपोनेंट्स. एक तो हमारा कंपोनेंट है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का और सेकंड कंपोनेंट था हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का. अब हम इसमें एक और कंपोनेंट ऐड अप करते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क. तो फॉर्मली अगर हमने डिटर्मिनेंट्स देखने हो तो देयर आर 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ द yield curve or the term structure: real rate of interest, expected inflation and the interest rate risk. So let's start discussing each one of them one by one. तो हम शुरू करते हैं रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ. रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि हमने पहले भी डिफाइन किया, ये है हमारी परचेजिंग पावर. ओके, विच मीन्स के अगर हमने एक इन्वेस्टमेंट की है इन टर्म्स ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स, तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या वट एवर इज द टाइम टू मैच्योरिटी हमारी इन्वेस्टमेंट की वर्थ इन टर्म्स ऑफ द सेम यूनिट्स जो है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कितनी हो गई है. तो इन रियल इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज वन कंपोनेंट ऑफ आवर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. तो फॉर्मली अगर हमने इसको डिस्कस करना हो तो वैसे when real rate is high, all interest rate will tend to be higher and vice versa. Thus, real rates does not really determine the shape of the term structure, rather
it influences the overall level of interest rates. کہ وہی ایز پر دی فشر افیکٹ ہم نے کہا all interest rates they have one component, اور وہ کمپوننٹ ہے ریئل ریٹ آف انٹرسٹ کا. اگر ہمارا ریئل ریٹ آف انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے تو ہمارے سارے انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے, کیونکہ ریئل انٹرسٹ جو ہے وہ بیس لائن پرووائڈ کرتا ہے. اس لیے جب بھی ریئل انٹرسٹ ریٹ کو ہم ریلیٹ کرنا چاہیں گے میچورٹیز کے ساتھ تو اس کا کوئی کلیئر کٹ کنٹریبیوشن جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا ان ڈیٹرمننگ دی شیپ آف دی ٹرم اسٹرکچر آف دی انٹرسٹ ریٹ. اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے دوسرے کمپوننٹ پہ, اور وہ ہے ہمارا ایکسپیکٹڈ انفلیشن. نا ایکسپیکٹڈ انفلیشن جو ہے it very strongly influences the shape of the term structure. Value of dollar returns on investment for various periods of time may be eroded by future inflation. اب ہوتا کیا ہے کہ جسے ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل لی تھی, اور جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے $100 جو ہیں ایک سال کے بعد 115.50 ہو جائیں تو ہمارا نامینل ریٹرن کیا ہوگا, دیٹ واز 15.50. لیکن پھر ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی کہ پین کی ایگزامپل, جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک پین کی قیمت جو ہے وہ 20 روپیز ہے آج, تو ہم $100 سے کتنے پین جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں. اینڈ دین لیٹر آن وی سیڈ کہ اچھا اگر ہمارے پاس $115 آ جاتے ہیں آفٹر 1 year, اور اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن بھی 5% سے بڑھتی چلی جاتی ہے, تو ہماری پین کی پرائسز بھی بڑھ جائیں گی. اور الٹیمیٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ نمبر آف پینس جو ہم نے پرچیز کیے ان میں ریٹ آف گروتھ جو ہے وہ 10% تھا, جبکہ نامینل ٹرمز میں ہمارا ریٹ آف گروتھ جو ہے وہ 15% تھا. دا ڈفرنس واز ڈیو ٹو دی ریٹ آف انفلیشن. اس لیے جب ہم نامینل انٹرسٹ ریٹ کا ریلیشن شپ ڈٹرمن کر رہے ہیں ود دی ٹرم ٹو میچورٹی اینڈ دیٹ از آر ٹرم اسٹرکچر, تو اس صورتحال میں کیا ہو رہا ہے کہ اس صورتحال میں ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن ریٹ کا جو ہے بہت زیادہ انفلوئنس ہے آن دی نامینل انٹرسٹ ریٹ. اگر انفلیشن زیادہ ہو جائے گی اور ریئل انٹرسٹ ریٹ ریمیننگ دی سیم, تو ہمارا نامینل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اس لیے سرٹن انویسٹر جو ہے, نمبر آف انویسٹر ادرس, وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں انفلیشن پریمیم, کہ اگر ملک میں اوور آل ٹینڈنسی یہ ہو یا فورکاسٹ یہ ہو کہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ تیزی سے بڑھے گا, تو نارملی انڈیویجولس جو ہیں وہ نامینل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ہائر نامینل انٹرسٹ ریٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں, اینڈ اسپیشلی ان بانڈس کے اوپر, ان کمیٹیز کے اوپر جو کہ لانگ ٹرم ہوتی ہیں ان نیچر. دیئرفور جو وہ پریمیم ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انفلیشن پریمیم. So investor demand a compensation for this loss in the form of the inflation premium, that is the higher interest rate. So expectation of a higher inflation rate will push long-term interest rates higher than the short-term rates, reflected by an upward term structure. اب جب ہم بات کرتے ہیں اسی انٹرسٹ ریٹ رسک کی, تو لانگ ٹرم بانڈس ہیو مچ گریٹر رسک آف لاس ریزلٹنگ فرام چینجز ان دی انٹرسٹ ریٹس دین ڈو دی شارٹ ٹرم بانڈس. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم پیچھے ڈسکشن کر رہے تھے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ رسک کیا ہوتا ہے, کہ جو مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایگزسٹنگ بانڈس کی پرائس یا ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے, اور اس کو ہم نے یہ کہا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ رسک. اینڈ وی آلسو فردر ڈیوائڈیڈ دس انٹرسٹ ریٹ رسک انٹو 2 types. ایک اس میں ہم نے یہ اینالائز کیا تھا کہ ہمارے جو لانگ ٹرم میچورٹی والے بانڈس ہوتے ہیں ان کے اوپر انٹرسٹ ریٹ رسک زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی شارٹ ٹرم میچورٹی بانڈس. ایک اور ہم نے ایلیمنٹ دیکھا تھا کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ رسک جو ہے وہ اسمالر کیوپان ویلیو والے جو بانڈس ہیں ان پہ زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی لارجر کیوپان. تو اسی طرح جب ہم یہاں پہ بھی بات کر رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ رسک کی, سنس آر فوکس از اونلی آن دی میچورٹی ناٹ آن دی کیوپان ایز سچ, تو میچورٹی میں وہی والی ریلیشن شپ جو ہے ہم کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا میچورٹی پیریڈ زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے تو ہمارا انٹرسٹ ریٹ رسک بھی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے نارملی ہمارے پاس لانگ ٹرم بانڈس کا انٹرسٹ ریٹ, نامینل انٹرسٹ ریٹ از سپوز ٹو بی ہائر دین دی شارٹ ٹرم بانڈ کا نامینل انٹرسٹ ریٹ. واٹ ڈز اٹ مین کہ ہمارا جو ٹرم اسٹرکچر ہوگا جو ریلیٹ کرتا ہے ہمارا نامینل انٹرسٹ ریٹ کو ود دی ٹائم ٹو میچورٹی, اٹ ول بی اپورڈ سلوپنگ, کہ جب بھی ہمارے لانگ ٹرم کا نامینل انٹرسٹ ریٹ از ہائر دین دی شارٹ ٹرم
मेच्योरिटी के ऊपर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, तो वी विल हैव एन अपवर्ड स्लोपिंग टर्म स्ट्रक्चर. So investor recognize this risk and demand extra compensation in the form of the higher rates for bearing it. This extra compensation is called the interest rate risk premium. So the longer the term to maturity, the greater is the interest rate risk and the interest rate risk premium. तो वही बात है कि अभी इससे पहले हमने बात की थी इन्फ्लेशन प्रीमियम की, अब हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रीमियम की, कि जितना हमारे बॉन्ड की मेच्योरिटी ज़्यादा होगी, हमारा इन्वेस्टर जो है उतना ही इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रीमियम जो है वो ज़्यादा डिमांड करेगा. इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि ज्यों-ज्यों हमारा टाइम टू मेच्योरिटी बढ़ता चला जाता है या मेच्योरिटी पीरियड बढ़ता चला जाता है, हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क बढ़ता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. और हमने जब कंपेयर किया था 1 साल की मेच्योरिटी वाले बॉन्ड को विद 20 इयर्स मेच्योरिटी बॉन्ड का, तो हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था. लेकिन इसके बाद हमने कंपेयर किया अपनी 20 इयर्स मेच्योरिटी बॉन्ड को विद 30 इयर्स मेच्योरिटी बॉन्ड, और उसमें हमने ये देखा कि इंटरेस्ट रेट रिस्क बढ़ा बट उसमें इंक्रीज कम थी. तो कंक्लूजन ये है कि जब भी हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क को, इट इंक्रीजेज विद द टाइम टू मेच्योरिटी बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. और यही चीज जो है हम देखेंगे जब हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, कि हमारा जो है इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रीमियम बढ़ रहा है विद द टाइम टू मेच्योरिटी बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. तो इसमें हम देख रहे हैं द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट. पैनल ए में हमारे पास अपवर्ड स्लोपिंग टर्म स्ट्रक्चर है और पैनल बी में हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग टर्म स्ट्रक्चर है. तो पैनल ए में हम ले रहे हैं इंटरेस्ट रेट, अगेन दिस इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑन वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं टाइम टू मेच्योरिटी. लोअर पोर्शन जो है हमारा दैट इज रियल रेट विच इज ऑलमोस्ट द सेम, एंड देन above that is inflation premium and on top of that is the interest rate risk premium. अगर हम इन तीनों कंपोनेंट को फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर करें और हम देखें टाइम टू मेच्योरिटी का रिलेशनशिप विद इंटरेस्ट रेट, तो हम क्या देख रहे हैं, वी हैव एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. लेकिन स्लोप जो है वो पहले तेजी से बढ़ रहा है और उसके बाद ग्रेजुअली जो है वो कम हो रहा है. अब इसको फर्दर डीप डाउन देखना चाहें तो हमारा रियल रेट जो है वो कांस्टेंट है. हमने कहा था कि सारे इंटरेस्ट रेट्स को इक्वली जो है वो अफेक्ट करता है. इन्फ्लेशन प्रीमियम इज इंक्रीजिंग ऑलमोस्ट एट अ कांस्टेंट रेट. लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रीमियम की, द अपर हाफ, देन वी सी कि इनिशियली इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड देन लेटर ऑन इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट. So overall जो है contribution of the interest rate risk premium is higher in the beginning and lower towards the end. दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं downward sloping term structure. और downward sloping term structure में we are taking the same interest rate on the y-axis and the time to maturity on the x-axis. Again, real rate is the same. But now because of the inflation expectations कि वो कम हो जाएंगी, क्योंकि प्रीवियसली जब हम अपवर्ड स्लोपिंग में देख रहे थे तो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हमारी इन्फ्लेशन भी कम हो रही है. अब याद करें कि जब हम बात कर रहे थे कि कंपोनेंट्स क्या हैं, तो हमने कहा था 3 कंपोनेंट्स हैं. एक है रियल इंटरेस्ट रेट, दूसरा है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और तीसरा है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क. तो जब हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रही थी तो हमने ये देखा कि इन्फ्लेशन के बढ़ने के साथ साथ हमारा जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो भी बढ़ रहा था. लेकिन जब हमारी इन्फ्लेशन रेट अब सेकंड पैनल में कम हो रही है, डिक्लाइन कर रही है, तो हमारा इंटरेस्ट रेट भी डिक्लाइन कर रहा है. तो इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रीमियम जो है वो भी डिक्लाइन करता नजर आ रहा है. तो हमारे पास ओवरऑल जो रिलेशनशिप है बिटवीन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड द टाइम टू मैच्योरिटी, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. ना अगर हम रियल लाइफ में देखें, which one is more relevant, the panel A or the panel B? Practically speaking, हमारे पास panel A is seen as quite often as compared to panel B, but हमारे पास possibility जो है it does exist कि हमारे पास जो है downward sloping term structure हो सकता है. Theoretically speaking, we can discuss the
डाउनवर्ड स्लोपिंग टर्म स्ट्रक्चर, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो टर्म स्ट्रक्चर है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा. अब हम बात करते हैं एक और एंड द लास्ट टॉपिक ऑन द बॉन्ड विच इज बॉन्ड यील्ड्स एंड द यील्ड कर्व. पिछले चंद एक लेक्चर्स में हमने ये कहा था कि हम बॉन्ड की यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द हिट एंड ट्रायल मेथड. उसमें हमने ये कहा था कि अगर हमें उसकी मार्केट प्राइस पता हो बॉन्ड की, उसकी कूपन पेमेंट फिक्स्ड हमें पता है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ डिस्काउंट रेट जो कि डिस्काउंटेड वैल्यूज जो हैं, कैश फ्लोज जो हैं इन द फॉर्म ऑफ द कूपन पेमेंट एंड द फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी को बराबर कर दे मार्केट वैल्यू के. हिट एंड ट्रायल से जब हम वो डिस्काउंट रेट फाइंड आउट करते हैं तो दैट बेसिकली इज द यील्ड टू मैच्योरिटी. अब इससे रिलेटेड जो डिस्कशन आज हम करने वाले हैं, वी आर ट्राइंग टू लुक एट कि व्हाट इज बिहाइंड दिस यील्ड टू मैच्योरिटी, क्या डिटर्मिनेंट्स हैं. सो वी नो दैट यील्ड्स ऑन ट्रेजरी नोट्स एंड बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटीज आर नॉट द सेम. Plotting the treasury yields relative to maturity gives us a treasury yield curve or just the yield curve. कि हमारे पास जब हमने बॉन्ड रेटिंग की बात की थी तो मुख्तलिफ रेटिंग के बॉन्ड हैं. हायर रेटिंग की बॉन्ड की जो यील्ड है वो कम है और लोअर रेटिंग बॉन्ड की यील्ड जो है वो ज़्यादा है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स. और जब हम बात करते हैं विद इन द गवर्नमेंट इशू तो ट्रेजरी नोट्स और ट्रेजरी बॉन्ड्स के भी यील्ड कर्व जो हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो हमने फॉर एग्जांपल एक ड्रा की है, मैच्योरिटीज हमने ली है ऑन दी एक्स एक्सिस एंड यील्ड हमने ली है इन परसेंटेजेस ऑन दी वाई एक्सिस. अब इसमें हमने जो है जब ड्रा की है तो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि जो जो मैच्योरिटी बढ़ती चली जा रही है, डिफरेंट टाइम पीरियड्स हमने लिए हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, देन 1 वीक अगो एंड देन 4 वीक्स अगो. और जब हमने इस डेटा को प्लॉट किया है तो व्हाट वी सी हियर इज कि जो जो मैच्योरिटी बढ़ती चली जा रही है हमारी यील्ड ऑन द बॉन्ड इज आल्सो इंक्रीजिंग. अब इसके बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो उसमें शेप जो है बेसिकली द शेप ऑफ द यील्ड कर्व इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स मेकिंग दीज ऑलमोस्ट द सेम. अभी प्रीवियसली जैसे मैंने कहा था कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारा जो टर्म स्ट्रक्चर है मोस्ट ऑफ द टाइम इज अपवर्ड स्लोपिंग. अभी हमने जो यील्ड कर्व ड्रा किया है जिसमें हमने मैच्योरिटीज ली और यील्ड ली, अब वो भी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, चाहे हमने यस्टरडे का लिया, 1 वीक अगो या 4 वीक अगो का डेटा लिया. तीनों डेटा सेट में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा यील्ड कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है. तो यील्ड कर्व जो है दैट रिजेंबल्स टू द टर्म स्ट्रक्चर एज फार एज द शेप इज कंसर्न. तो देयरफॉर व्हाट डज इट मीन कि इनके पीछे भी जो फोर्सेस हैं ऑलमोस्ट द कॉमन फोर्सेस मे बी देयर. तो उनको अगर हम मजीद देखना चाहें, द ओनली डिफरेंस इज दैट द टर्म स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द प्योर डिस्काउंट बॉन्ड्स वेयर एज द यील्ड कर्व इज बेस्ड ऑन द कूपन बॉन्ड. अब आपको याद होगा कि जब हम टर्म स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो मैंने ये कहा था कि हमारे बॉन्ड के क्या फीचर हैं कि इट इज अ प्योर डिस्काउंट बॉन्ड, डज नॉट पे एनी कूपन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट. लेकिन जब हम यील्ड की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दी कूपन बॉन्ड्स. सो ऑल्दो बोथ आर अपवर्ड स्लोपिंग, लेकिन दोनों में एक थोड़ा सा जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज रिलेटेड टू द नेचर और द टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स. तो हमारे पास जो शेप है टर्म स्ट्रक्चर की और यील्ड कर्व की, दैट रिजेंबल्स टू वन ईच अदर. लेकिन जब हम बात करते हैं कि किस किस्म की बॉन्ड की हमने इंफॉर्मेशन ली है, तो हमारे पास टर्म स्ट्रक्चर के अंदर प्योर डिस्काउंट बॉन्ड्स हैं, जबकि हमारे पास यील्ड कर्व में कूपन पेइंग बॉन्ड्स हैं. तो अब हम देखते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या जो है फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स द यील्ड कर्व. तो उसको हमने लिस्ट डाउन किया है यहाँ पे कि हमारे जो ट्रेजरी नोट्स एंड बॉन्ड्स हैं, they have 3 important features. The first one is they are default free, the second one is they are taxable, and the third one is they are highly liquid. अब इन तीनों को हम 1 by 1 देखते हैं, क्योंकि जब हम यील्ड कर्व की बात कर रहे थे तो उस कनेक्शन में हमने ये कहा था कि ये ट्रेजरी नोट्स या बॉन्ड्स हैं, लेकिन कूपन पेमेंट्स इसके साथ अटैच है. अब हम इसको देख रहे हैं कि इनके पीछे जो है, यील्ड के पीछे जो है, क्या क्या चीज़ें जो है वो कार फरमा है. अब इसमें जो सबसे पहली चीज है दैट बेसिकली रिलेट्स टू द क्रेडिट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क.
ہمارا جو بانڈ ہے whether it is taken by the government, issued by the government, which reflects a loan taken by the government, or a corporate bond which is issued by large scale, large size MNCs. وہ بھی کیا ہے, it is an evidence of the fact کہ کمپنی نے لانگ ٹرم لون لیا ہے. تو چاہے وہ کارپوریشن ہو ایشور, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, تو رسک آف ڈیفالٹ از آلویز دیئر. لیکن جب ہم کمپیئر کرتے ہیں گورنمنٹ کے ایشوڈ ٹریجری نوٹس اینڈ بانڈس کو ود دی کارپوریٹ بانڈ, تو وٹ وی سی ہیئر از کہ ہمارے گورنمنٹ کے بانڈس ہیں وہ ڈیفالٹ فری ہیں. یعنی کریڈٹ وردینس آف دی گورنمنٹ از ہائر دین دی کریڈٹ وردینس آف اینی لارج سائز MNC. یعنی لوگ جو ہیں وہ کریڈٹ ریٹنگ آف دی گورنمنٹ بانڈس جو ہیں وہ بہت ہائی کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی کارپوریٹ بانڈس کی ریٹنگ. اور پچھلے ایک لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کارپوریٹ بانڈس کی ریٹنگ کے لیے ہمارے پاس پیکرا ہے, اور وہ پیکرا جو ہے کس طرح کے سمبلز اسائن کرتی ہے ٹو مور کریڈٹ وردی, مور کائنڈ آف something which people can believe on, and C کے element of default is less, تو وہ A plus ہے. اور اس کے بعد ہم slowly and gradually we are moving towards B, C and a very low grade bond. لیکن جب ہم ٹریجری نوٹس اینڈ دی گورنمنٹ بانڈس کی بات کرتے ہیں تو موسٹلی دے آر ڈیفالٹ فری. لیکن اگر ہم ٹریجری نوٹس اینڈ بانڈ سے موو کریں ٹوورڈز دی کارپوریٹ بانڈس, تو نارملی انڈیویجول جو ہیں کریڈٹ رسک کو اور رسک آف ڈیفالٹ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایک پریمیم چاہتے ہیں. اور وہ پریمیم کیا ہے کہ ان the event of default they should be compensated, therefore they demand higher yield, and this is what we have written here کہ investors demand a higher yield as a compensation to the risk of possible default. This extra premium is called the default risk premium. اب جو ہے یہ رسک زیادہ ہوتا چلا جائے گا, ڈیفالٹ رسک پریمیم جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتا چلا جائے گا. اس کے بعد آتی ہے سیکنڈ کریکٹرسٹکس وچ از دی ٹیکس. جیسے کہ پچھلے ڈسکشن میں بھی ہم بات کرتے آئے تھے کہ گورنمنٹ کے جو بانڈز ایشو کیے ہوئے ہیں ان میں سے میجورٹی آف دیم آر گیونگ یو دی ٹیکس ڈیڈکٹیبلٹی, کہ یو ڈو ناٹ پے ٹیکس آن دوز بانڈس. تو اگر ہم ان کو کمپیئر کریں ایسے بانڈس کے ساتھ جن کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے, تو ڈیفینیٹلی جو ہمارے انویسٹرس ہوں گے ایسے بانڈس کے اوپر ہائر ییلڈ ڈیمانڈ کریں گے. اور وہ جو ڈفرینس ہوگا ہائر ییلڈ کی شکل میں, دیٹ از نون ایز دی ٹیکس ڈیڈکٹیبلٹی پریمیم. کہ جب بھی بانڈ ٹیکسیبل ہوں گے, یعنی بانڈ کی جو ارننگس ہے انٹرسٹ کی شکل میں, اور جب وہ ٹیکسیبل ہوں گے تو ہمارا انویسٹر جو ہے اس کے اوپر ہائر ییلڈ ڈیمانڈ کرے گا. سو انویسٹرز ڈیمانڈ ایکسٹرا ییلڈ آن اے ٹیکسیبل بانڈ ایز اے کمپنسیشن فار دی انفیوریبل ٹیکس ٹریٹمنٹ نون ایز دی ٹیکسیبلٹی پریمیم. اور فائنلی ہم بات کرتے ہیں لیکوڈیٹی کی, کہ ہمارا جو بانڈ ہے اٹ ریفلیکٹس اے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ فرام انویسٹرز پوائنٹ آف ویو. لیکن ڈیورنگ دس انویسٹمنٹ پیریڈ اگر ہمارا انویسٹر اس کو بیچنا چاہتا ہے, wants to liquidate the investment, he or she would like to go to the marketplace اور وہ سیل کرنا چاہیں گے اس بانڈ کو, تو مارکیٹیبلٹی جو ہے دیٹ بیسیکلی از دی لیکوڈیٹی آف دی بانڈ. اگر وہ کمفرٹیبلی جو ہے اس کو مارکیٹ میں سیل کر سکے تو وہ مور لیکوڈ ہوتا ہے, اور اگر اس کو سیل کرنے میں جو ہے وہ ٹائم لگے, کچھ دقت پیش آئے, تو وہ لیس لیکوڈ ہوتا ہے. تو جب ہم گورنمنٹ بانڈس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے گورنمنٹ بانڈس کیونکہ لوگ جو ہیں ان کی آئز میں گورنمنٹ بانڈس کی کریڈٹ وردینس بہت زیادہ ہے, اس لیے دے آر مور لیکوڈ ایز کمپیئر ٹو دی ادر بانڈس وچ آر ایشوڈ بائی دی کارپوریشن. تو کیا ہوگا کہ ڈیو ٹو اے لارج نمبر آف بانڈس ایشوڈ یو مے ناٹ گیٹ ایز مچ گڈ پرائز اف یو وانٹ ٹو سیل دم کوئکلی. انویسٹرز ڈیمانڈ اے لیکوڈیٹی پریمیم فار دی کمپنسیشن, کہ اگر جو ہے وہ کمفرٹیبلی مارکیٹ میں جا کے کوئکلی بانڈس کو بیچ نہ سکیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ they would like to be compensated in terms of a higher yield. اور وہ higher yield جو ہے ہم یہ کہیں گے why higher, because they are asking for a liquidity premium. So this basically closes our discussion on the bonds. اب ہم move کر رہے ہیں towards another topic which is of the common stock and the cash flows related to the common stock.
جب بھی ہم کسی کمپنی کی بیلنس شیٹ کو دیکھیں, what does it reflect? بیلنس شیٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے جو کرنٹ, فکسڈ اینڈ آل کائنڈز آف ایسٹس جو ہیں, ہاؤ دے آر فائنانسڈ. ادر سائڈ آف دی بیلنس شیٹ, تو ادر سائڈ میں ہم کیا دیکھتے ہیں, there are two main sources of financing a company, a business entity. ایک ہے ہمارا ڈیٹ, شارٹ ٹرم لانگ ٹرم دونوں, اور دوسرا ہے ہمارے پاس ایکوٹی. اگر ہم لانگ ٹرم فائنانسنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو ہیں, ایک ہے لانگ ٹرم ڈیٹ اور دوسرا ہے ہمارے پاس ایکوٹی. ایکوٹی کے بھی آگے جا کے فردر ہمارے پاس دو فارم ہے, ایک ہے کامن اسٹاک اور دوسرا ہے پریفرڈ اسٹاک. تو ہم اپنی آج کی ڈسکشن جو ہے موسٹ کامنلی یوز فارم آف دی ایکوٹی جو کہ کامن اسٹاک ہے اس سے شروع کریں گے, اینڈ انشاءاللہ اگلے آنے والے لیکچرز میں ہم جا کے پریفرڈ اسٹاک کی بھی بات کریں گے. تو جب ہم نے بانڈ کی بات کی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اٹس اے سورس آف لانگ ٹرم فنڈس, ہمارا کامن اسٹاک از آلسو اے سورس آف لانگ ٹرم فنڈ. اور وہاں جب ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی تو وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دی ویلیو آف اے بانڈ, وچ مینس کہ ڈسکشن ہم نے اسٹارٹ کی تھی ود دی ویلیویشن آف دی بانڈ. تو اس لیے جب ہم کامن اسٹاک کی بھی بات کر رہے ہیں ایز اے سورس آف فائنانسنگ دی فرم آن اے لانگ ٹرم بیسس, so we will start our discussion by the valuation. So valuation of a share of a common stock is difficult in comparison to the valuation of the bond. Why is it so? کہ bond میں ہم نے جب value یا current market price یا intrinsic value calculate کرنے کی کوشش کی تھی تو ہمیں جو inputs required تھیں اس میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے تھا کہ ہمیں interest in the form of the coupon payment کیا ہو, and that was given. اینڈ نارملی ہم یہ کہتے ہیں کہ 6 منتھلی کوپان ہو پیمنٹ یا اینولی ہو اس کی اماؤنٹ ول ریمین دی سیم. نمبر 2 پہ ہمیں چاہیے تھی اس کی فیس ویلیو, دیٹ از دی میچورٹی ویلیو, کہ اس کی میچورٹی پیریڈ جو ہے سے 30 ایئرس ہے تو اس وقت جو ہمیں اماؤنٹ ملے گی دیٹ واز دی فیس ویلیو. تو وی نیو دی کیش فلوز فرام دی بانڈس اور ان کی اماؤنٹ جو ہے دیٹ واز پری ڈیٹرمنڈ. دوسری ہمیں چاہیے تھی میچورٹی پیریڈ کہ کتنے سال کی ڈیوریشن ہے فار دیز کیش فلوز, اور تیسری ہمیں جو ہے چاہیے تھا ڈسکاؤنٹ ریٹ, اینڈ ود دی ہیلپ آف دیٹ وی کیلکولیٹڈ دی ویلیو آف اے بانڈ. لیکن جب ہم اسٹاک کی ویلیویشن کی بات کرتے ہیں اینڈ وی نیڈ ٹو لک ایٹ دی انپٹس ریکوائرڈ, اب ہمیں جو ہے اسٹاک سے ریلیٹڈ کیش فلوز چاہیے. اب اسٹاک سے ریلیٹڈ کیش فلوز جو ہیں دے آر دی ڈیویڈنڈس, اینڈ دی ڈیویڈنڈس دے کیپ آن فلکچویٹنگ. They are not predetermined کیونکہ they are linked with the income earned by the company. آپ یاد کریں کہ ہماری جو ڈیویڈنڈ پیمنٹس ہیں they are always made from the retained earnings, اور retained earning ہمارے پاس کہاں سے آتی ہے, income earned after interest and taxes. تو ہمارے پاس ڈیویڈنڈ جو کیش فلو ہے that is not known, اور نمبر 2 maturity value is not there کیونکہ ہمارا جو اسٹاک ہے اٹ نیور میچورس, اٹ از آلویز دیئر فار ایور. پھر ہم بات کرتے ہیں میچورٹی پیریڈ کی. بانڈ کا ایک میچورٹی پیریڈ ہے جبکہ اسٹاک کا میچورٹی پیریڈ از انفینٹی. سو دیٹ از دی سیکنڈ ڈیفیکلٹی. اینڈ دی تھرڈ ڈیفیکلٹی از کہ ہمارے پاس بانڈ کا انٹرسٹ ریٹ جو مارکیٹ سے جب ہم لینا چاہیں تو ایزیلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سملر کریکٹرسٹکس کے بانڈ جو نئے ایشو ہو رہے ہیں مارکیٹ میں ان کے اوپر کیا انٹرسٹ ریٹ ہے, اور وہ پریویلنگ انٹرسٹ ریٹ لے کے مارکیٹ سے وی یوز اٹ ایز اے ڈسکاؤنٹ فیکٹر اور ڈسکاؤنٹ ریٹ. لیکن جب ہم کامن اسٹاک کی بات کرتے ہیں تو ریٹ آف ریٹرن آن دی کامن اسٹاک کین ناٹ بی ایزیلی ڈیٹرمنڈ. تو انہی 3 ڈفرینسز کو ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے آن دس پرٹیکولر سلائڈ ہیئر کہ valuation of a share of a common stock is difficult due to not even promised cash flows are known in advance. Life of investment is forever since common stock has no maturity. And finally, market rate of return is not easily observed. So having these difficulties, let's try to put a value on a common stock or try to find out the value of a common stock. So in order to do that, ہم ایک چھوٹی سی سمپل سی ایگزامپل لیتے ہیں اور اس ایگزامپل کو ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے آن دس سلائڈ کہ سپوز یو بائی اے شیئر آف اسٹاک ٹوڈے ود اے پلان ٹو سیل اٹ ان اے ایئر, ہوپنگ دیٹ
its worth will be $70 at that time, along with a dividend payment of $10 per share. کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آج ہم نے ایک شیئر خریدا ہے اور ہم نے اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے اونلی فار 1 year, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد اس کی ویلیو جو ہے شیئر کی $70 ہو اور اس کے اوپر جو ہمیں ڈیویڈنڈ ملے دیٹ شوڈ بی 10. اس کے ساتھ ساتھ اف یو ریکوائر اے 25% ریٹرن آن یور انویسٹمنٹ, what is the most you would be willing to pay for this stock? Alternatively, what is the present value of the $10 dividend along with the $70 ending value at 25%? کہ simple plain words میں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بانڈ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں سال کے بعد اس کی ورتھ 70 ہو اور ڈیورنگ دس 1 year اس نے $10 جو ہیں وہ بھی ارن کیے ہوئے ہوں, اور آپ کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن جو ہے دیٹ از 25%. تو اس کے اوپر آپ اس پرٹیکولر شیئر کے لیے کتنے پیسے پے کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ان ادر ورڈز اس کی پریزنٹ ویلیو کیا ہوگی, فیوچر کیش فلوز کیا ہے, $70 ایز دی ویلیو آف دی کامن اسٹاک اینڈ $10 ان دا فارم آف دی ڈیویڈنڈ. تو ہم 70 اور 10 کو ڈسکاؤنٹ بیک کرنا چاہتے ہیں ایٹ اے ڈسکاؤنٹ ریٹ آف 25%. So let's try to calculate it. So the present value of the investment is, the present value is equal to $10 for the dividend plus $70 for the value of the common stock itself, and then discounted only by one time period at the interest rate of 25%. So $10 plus 70 divided by 1.25 is equal to $64. So 64 is the value you will assign to the stock today. کہ اگر آپ کی یہ ٹارگیٹ ہے کہ یہ اسٹاک آپ کو سال کے بعد $70 دے, اس کی ورتھ $70 ہو, اس کے اوپر ڈیویڈنڈ بھی $10 کے ہوں, تو آپ کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن جب 25% ہے, یو شوڈ بی ولنگ ٹو پے $64 ٹو انویسٹ ان دس پرٹیکولر اسٹاک. اب اسی چیز کو ہم جنرلائز بھی کر سکتے ہیں کہ جنرلائزنگ دس ویلویشن, لیٹ P0 the current price of the stock, P1 price in one period, D1 dividend paid at the end of the period, and that is one time period. So we can write it down as P0 is equal to D1 plus P1 divided by 1 plus R, where R is the market rate of return. But this is possible only if we know the P1, making the problem more complicated. کہ یہ ہم آج اس کی ورتھ یا ویلیو صرف کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اگر ڈیویڈنڈ بھی ہمیں پتا ہو وچ از D1, اور P1 بھی ہمیں پتا ہو جو سال کے بعد اس کی ویلیو یا ورتھ ہو, اور پھر اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس مارکیٹ کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن بھی ہمیں معلوم ہو. تو اس صورتحال میں جب ہم جنرلائز فارمولا دیکھتے ہیں تو اٹ میکس سینس کہ P0 از اکول ٹو D1 plus P1 divided by 1 plus R. R is the required rate of return on this investment in the common stock. So if we want to know the price in 1 year, that is P1, and we somehow know the price in 2 years, P2 with D2 dividend expected in 2 years, then اب ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم P1 لینا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گی؟ وہ ہمیں پتہ چلے گی اگر ہمارے پاس P2 2 سال کے بعد کی پرائس پتہ ہو اور 2 سال کے بعد ملنے والا ڈیویڈنڈ D2 پتہ ہو, تو then we can calculate P1. تو P1 کو کیلکولیٹ کرنے کے we have this formula کہ P1 is equal to D2 plus P2 divided by 1 plus R. اب ہمارے پاس P1 کے لیے وہی فارمولا ہے, 1 سال بعد آنے والا ڈیویڈنڈ اور اس کی ورتھ آفٹر 1 year, and then discounting it by the discount rate which is R. So now substituting this expression for P1 into our previous expression for P0, we would have the following equation. کہ ہم جو پچھلی ہی ہماری equation تھی جس میں ہم نے کہا تھا P0 is equal to P1 plus D1 over 1 plus R. اب اس کے اندر P1 کی جگہ ہم نئی ویلیو ڈال دیں, اور ابھی ہم نے یہ کہا کہ P1 is equal to D2 plus P2 divided by 1 plus R. So if we do that, we'll have this. P0 is equal to D1 plus P1 over 1 plus R, and that is equal to D1. Now we have replaced the value of P1 right in here, which is D2 plus P2 over 1 plus R, and then divided by 1 plus R, which is equal to
d1 over 1 plus r to the power 1 plus d2 1 plus r to the power 2 plus p2 1 plus r to the power 2. So if we continue the substitution of two periods, then what do we have? So continuation mein we'll have p naught is equal to d1 over 1 plus r to the power 1, d2 over 1 plus r to the power 2 plus d3 over 1 plus r to the power 3 and plus p3 1 plus r to the power 3. Note that no matter that the stock price, whatever the stock price is, the present value is essentially zero if we push the sale of stock far enough away. اب ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اسی طرح اسٹاک کی پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں ود دی ہیلپ آف دس فارمولا، تو ہم نے یہ کہا کہ ہماری اسٹاک کی جو میچورٹی پیریڈ ہے دیٹ از انفینٹی. تو جب وہ انفینٹی ہے تو وی ول ہیو انفینٹ ایکسپریشنز فار آل دی ڈیز d1 d2 d3 گوئنگ اپ ٹو d انفینٹی. تو اگر ہم جتنا اس کو فیوچر میں پش بیک کرتے چلے جائیں گے تو اسینشلی ہماری پریزنٹ ویلیو جو ہے دیٹ ول بیکم کلوز ٹو زیرو، کہ جتنا جتنا اس کی فار اوے فیوچر میں اس کی ویلیو ہوگی اسٹاک کی، اس کی کرنٹ ویلیو جو ہے دیٹ ول بیکم کلوزر ٹو زیرو. اب مزید اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سو دی کرنٹ پرائز آف دی اسٹاک کین بی ریٹن as the present value of the dividend beginning in one period and extending out forever. کہ جو ہمارا last terminology تھی that was P3 over 1 plus R. اگر ہم Pn ہے n time periods کی بات کر رہے ہیں تو we can say Pn over 1 plus R to the power n. لیکن جو یہ term جو ہے infinity کی طرف چلی جاتی ہے تو we are talking about P infinity over 1 plus R to the power infinity. So that expression will become zero. تو اسٹاک کی ویلیو کی فار اوے ان فیوچر جو ہے وہ کرنٹ ویلیو تو زیرو ہو جائے گی. Now we are left only with the expressions for the dividends. تو ہم ان سارے ڈیویڈنڈس کو ڈسکاؤنٹ بیک کریں گے at the market required rate of return. And then our expression will look something like this. Alternatively, we can say that the price of the stock today is equal to the present value of all of future dividends. P naught is equal to D1 over 1 plus R to the power 1 plus D2 over 1 plus R to the power 2 plus D3 over 1 plus R to the power 3 plus D4 over 1 plus R to the power 4 going up to infinity. تو جب ہم ریئل لائف میں دیکھتے ہیں تو we need some practical form so that we can find out the value of our common stock. اس فارمولے کا جب ہم دیکھتے ہیں تو far away in future we always move towards infinity and that brings mathematical difficulties. Therefore what we do is کہ ہم جو ہے dividend کے بارے میں certain assumptions لگاتے ہیں looking at the practical experiences of the people. تو normally جو ہے we can talk about the zero growth model and we can talk about the constant growth model. And later on we can also talk about the different growth models, different phases of the growth. تو آج کے لیکچر میں میں صرف انٹروڈیوس کروں گی کہ زیرو گروتھ ماڈل کیا ہے اور زیرو گروتھ ڈیویڈنڈس کیا ہوتے ہیں. دین انشاءاللہ اگلے لیکچر میں we'll continue with the other types of the models. So here a share of the common stock in a company with a constant dividend is termed as zero growth type of stock. کہ اگر ہمارے پاس ایک کمپنی ہے جو ایک کانسٹنٹ فکسڈ ڈیویڈنڈ ہر سال دیتی چلی آ رہی ہے، یعنی کہ جو ہمارا آج کا ڈیویڈنڈ ہے ڈی ناٹ از اکول ٹو ڈی ون از اکول ٹو ڈی ٹو از اکول ٹو ڈی تھری اینڈ اٹ گوز اپ ٹو ڈی انفینٹی. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو کریکٹرسٹکس آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس کیش فلوز جو ہیں وہ فکسڈ ہیں. آل وی نیڈ از کہ ہمارا ریٹ آف ریٹرن کیا ہے اور ہم اس کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں. اگر ہم اس کو ریلیٹ کرنا چاہیں ود آر پریویس نالج تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو زیرو گروتھ ماڈل ہے دیٹ ریزمبلس ٹو ا پرپیچوٹی. پرپیچوٹی کیا ہوتی ہے کہ اٹس جو فکسڈ ریٹرن فار ایور. تو اب ہمارے پاس یہ جو زیرو گروتھ ٹائپ آف اسٹاک جو ہے as I have said this is equal to D1 is equal to D2 is equal to D3 is equal to D and that is constant. So the value of this stock is P naught is equal to D over 1 plus R to the power 1 and going up to D over 1 plus R to the power infinity. تو اگر ہم اس کو
समराइज करना चाहें तो what we can see here is कि since dividend is always the same, the stock can be viewed as an ordinary perpetuity with a cash flow equal to D every period. So the per share value is equal to P naught is equal to D over R, where R is the required rate of return. تو یہ تو تھا ہمارا انٹروڈکشن آف دی زیرو گروتھ ماڈل. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ایک ایگزامپل لیں گے اور دوسرے گروتھ ماڈلس کو بھی دیکھیں گے. تو میں یہ چاہوں گی کہ آج کا لیکچر کلوز کرنے سے پہلے تھوڑا سا سمرائز کر لیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے بانڈ ہی کے بارے میں بات کی, ٹرم اسٹرکچر آف دی بانڈ, جس میں ہم نے یہ کہا کہ اٹ از دی ریلیشن شپ بٹوین دی نامینل انٹرسٹ ریٹ اینڈ دی ٹائم ٹو میچورٹی. شارٹ ٹرم میچورٹی بانڈ کا اگر نامینل انٹرسٹ ریٹ جو ہے دیٹ از ہائر دین دی لانگ ٹرم میچورٹی تو ہمارے پاس ٹرم اسٹرکچر ڈاؤنورڈ سلوپنگ ہوگا, اور اگر لانگ ٹرم میچورٹی والوں کا نامینل انٹرسٹ ریٹ از ہائر دین دی شارٹ ٹرم میچورٹی کے نامینل انٹرسٹ ریٹ تو ہمارا ٹرم اسٹرکچر جو ہے وہ اپورڈ سلوپنگ ہوگا. اس کے بعد ہم نے بات کی ییلڈ کرو کی. تو ییلڈ کرو میں ہم نے میچورٹی کو ریلیٹ کیا ود دی ییلڈ ٹو میچورٹی آف ڈفرینٹ بانڈس, اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا ییلڈ کرو جو ہے نارملی اپورڈ سلوپنگ ہے, اینڈ دیٹ از ا ریفلیکشن آف کہ ہمارا ٹرم اسٹرکچر اور ییلڈ کرو جو ہے آپس میں ایک ہی جیسے ہیں. لیکن ہمارا جو ییلڈ کرو ہے اس میں ہم لے رہے ہیں ایسے بانڈ جو کہ کیوپن پیمنٹ کرتے ہیں, جبکہ ہمارے ٹرم اسٹرکچر کے اندر ہم ڈسکاؤنٹڈ بانڈس کی ہی بات کرتے چلے آ رہے تھے. تو اس کے ساتھ ہی ہم نے کنکلوڈ کیا اپنا ڈسکشن آن دی بانڈ, اینڈ دین وی مووڈ آن ٹو دی اسٹاکس. تو اسٹاکس میں ہم نے یہ بات کی کہ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دی ویلیو آف اے کامن اسٹاک بیکاز آف 3 ڈفرینٹ ریزنس. ایک ریزن یہ تھی کہ ہمیں ڈیویڈنڈ کی اماؤنٹ فکس نہیں ہے, ان ایڈوانس پتہ نہیں ہوتی, دیر از انسرٹینٹی. اس کے ساتھ دوسرا جو ہے پرائس آف دی اسٹاک از آلسو ناٹ فورکاسٹڈ ویری ویل ان ایڈوانس. اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ میچورٹی پیریڈ, تو میچورٹی پیریڈ از آلسو فار ایور. اینڈ فائنلی ڈسکاؤنٹ اور دی ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن از آلسو ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ فرام دی مارکیٹ. ود آل دیز ڈیفیکلٹیز اٹ بیکمس kind of next to impossible to use the regular formula for the calculation of the common stock. یعنی ہم سارے فیوچر کیش فلوز کو ڈسکاؤنٹ کر کے اس کی ویلیو جو ہے وہ نہیں نکال سکتے. اس لیے we need to look around and see کہ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے. تو پریکٹیکلی جو ہے there are certain models جو کہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں in finding the value of the common stock. تو اس میں ہم نے پہلا ماڈل آج کی ڈسکشن میں شروع کیا جو تھا ہمارے پاس زیرو گروتھ ڈیویڈنڈ ماڈل. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی کی ایک ایگزامپل لیں گے اور دوسری طرح کے ماڈلس کو بھی انٹروڈیوس کرنے کے بعد we'll go to the preferred stock valuation and the discussion and the characteristics of common and the preferred stock. آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.